بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات تشریف لائے ماشاء اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو آپ نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آئیں گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی۔ تو میں جب بھی کوئی ایسے کلاس شروع کرتا ہوں تو یہ حدیث جو ہے سب سے پہلے سنا کر اپنے لیے فکر پیدا کرتا ہوں، اور طلباء کو بھی اپنا حق اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک استاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ وصیت ہے، نصیحت ہے کہ طلباء کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کی جو زیادہ سے زیادہ مصلحت ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ لہٰذا آپ حضرات کے ساتھ سب سے زیادہ جو مصلحت ہو سکتی ہے، ہماری طرف سے ہمدردی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچا دیں، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کریں۔ یہی ایک علم کی ذمہ داری ہے نا، جیسے حاصل کی ہے اس کو محفوظ رکھیں، پھر اس کو اسی طرح پہنچا دیں، اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے ساتھ جو دین کے خاص طور سے طالب علم ہوں، ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بھی بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی ہم درس دیں یا کلاس پڑھائیں، وہ دینی ادارہ ہو یا عصری ادارہ ہو، ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کو وصیت فرمائی ہے، ان کو طلباء کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، تو طالب علم کے اوپر تو زیادہ حق ہے کہ وہ جہاں علم حاصل کر رہا ہے اپنے اساتذہ، اپنے ادارے اور علم سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا احترام کرے اور ان سب کے حقوق کا خیال رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بڑے ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، فقہاء، محدثین، صحابہ کرام، تابعین، ان میں ادب بہت زیادہ تھا، ادب کا پہلو بہت زیادہ تھا۔ خود صحابہ کرام ہی کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب ہوتے تھے تو بڑے باادب، باوقار طریقے سے بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ اور اسی طرح بعد کے جو حضرات ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد، یا فقہاء ہیں، محدثین ہیں، وہ سب اپنے اساتذہ کا اور علم سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا ادب کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، آپ نے یہ حدیث کی کتابیں دیکھی ہوں گی، دینی جو کتابیں چھپتی ہیں اب یہ کم ہو گیا، لیکن پہلے تھا کہ ان میں ایک جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، ٹیکسٹ اندر اس کے ساتھ پہ حاشیہ لگا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کی۔ وہ جو حاشیہ ہے وہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سیدھا ہوتا ہے، کبھی اس میں ذرا زیادہ سپیس پیدا کرنے کے لیے
ٹیڑھا کر کے بھی لگایا جاتا۔ تو کتاب کا ادب کرنے کے لیے بعض علماء کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ کتاب کو ایسے نہیں کرتے تھے، یعنی حاشیہ اگر اس طرف سے پڑھنا ہے تو خود گھوم کے اس طرف آ جاتے تھے، کتاب کو نہیں گھمایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے کہ ہمیں اپنے علم کے جتنے بھی ہمارے سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ہم سے علم سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا ادب کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یہ باساتی کی طرف سے میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میسج مجھے بتا دیجئے میسج کر کے۔ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ علم حاصل کرنے کا یہ جو مرحلہ ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا جائے، اور علم سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور خاص طور سے یہ جو ہمارا پیریڈ ہوگا، سبق ہوگا ہفتہ وار، اس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں گی اور فقہی مسائل ہوں گے، قرآن و سنت سے لیے گئے جو فقہی مسائل ہیں وہ ہوں گے۔ تو جتنے بھی علوم ہیں ان میں قرآن مجید کا، سنت کا اور فقہ کا، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں ان کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ قرآن مجید، سنت اور انہی سے لی گئی جو مسائل ہوتے ہیں اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ تو ان کا درجہ باقی تمام علوم سے اوپر ہے۔ اچھا، آواز میں کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تو ریکارڈنگ والا ہے، اور میرے خیال انٹرنیٹ کنیکشن کا کبھی مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ اسی کا جی کوشش کرتا ہوں میں ذرا تھوڑا اونچی بولنے کی بھی، اور بعض ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جا رہی ہے آواز۔ ہاں بالکل۔ تو آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا جو مائک ہے وہ بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ تو علوم میں سب سے جو اہم، جن کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید، سنت اور ان سے لیے جانے والے جو احکامات ہیں جن کو فقہ کہا جاتا ہے، فقہی مسائل، وہ ہیں۔ اس میں لگ جائے گا؟ ہاں لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی جو ساتھی آن لائن ہیں وہ بتائیں آواز آ رہی ہے؟ ایک مائک لگایا، جن کو پہلے آواز نہیں آ رہی تھی ان کو آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، ابھی آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔
حدیث کے سلسلے میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑے محدث علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اربعین نووی، جو آپ حضرات کے پاس مجھے نظر آ رہی ہے، اربعین نووی۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تصنیف کی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ہوگی، اور فقہی مسائل میں کوئی کتاب تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ مسائل آپ کی طرف سے سوالات کی صورت میں آ جائیں گے، ان کا جواب دیا جائے گا، اور کچھ میں جو اہم سمجھوں گا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کی جو فنی حیثیت ہے، استنادی حیثیت ہے، اس پہ بات کریں گے کہ حدیث مبارکہ کا درجہ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت، اور خاص طور سے اس پہ کہ حدیث مبارکہ حجت ہے یا نہیں، محفوظ ہے یا نہیں ہے، محفوظ ہے تو کس طرح ہے، اس پہ تھوڑی تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں، نیک اعمال صالحہ اختیار کریں اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے کہ جن میں صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو وہ حالت کفر میں پہنچ چکا ہوگا اور اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فتنوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ فتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے صحرا میں سے جو ٹیلے تھے ان میں سے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کا آنا اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطروں کا آنا۔ بارش کے قطرے جب آتے ہیں تو ہر جگہ پہ آتے ہیں، کوئی جگہ بھی اس سے خالی نہیں بچتی، اور اتنی تیزی اور تسلسل کے ساتھ آتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اور یہ جو پہلی جو روایت تھی اس میں یہ فرمایا کہ فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح کے، اندھیری بالکل تاریک رات ہو، روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو، تو انسان اس میں اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح کے فتنے آئیں گے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ آزمائش، فتنے کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن ان روایات میں جو فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے آزمائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں یہ فرما دیا ہے اعلان کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے۔ ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس اپنی طرف سے یہ اعلان کر دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا بلکہ آزمایا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آمنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، آزمایا نہ جائے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور پھر ان میں سے دیکھ لیا کہ کون ہیں واقعی جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون سچے نہیں ہیں۔ مزید اس طرح کی روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہیں ان میں یہ فرمایا ہے کہ قیامت جیسے جیسے نزدیک آتی جائے گی، قیامت کے قرب کی وجہ سے فتنے
زیادہ آتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. اور ان فتنوں میں سے سب سے سخت فتنہ، سب سے سخت، بلکہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سے سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا. یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا. تو ان ساری روایات کو سامنے رکھیں، ہمیں یہ اندازہ ہوگا، علم ہوگا کہ فتنوں کا دور ہے آج کل، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 14 صدیہ تک اور اس سے بھی زیادہ دور آ چکے ہیں. قیامت دن بدن نزدیک ہوتی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کے آنے کے ساتھ ہی قیامت کی علامت پائی گئی، کیونکہ جب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پتہ چلا کہ اب ہدایت کا سلسلہ جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے. اور جب عروج ہوتا ہے تو اس کے بعد زوال کی طرف بھی سفر شروع ہوتا ہے. تو دنیا اپنے عروج کو پہنچنے کے بعد اختتام کی طرف جا رہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی طرف اشارہ اس طرح بھی فرمایا ہے کہ پہلی امتوں کا جو وقت تھا وہ اگر دن کے ساتھ اس کی مثال دی جائے وہ ایسے تھی جیسے کہ صبح سے لے کر عصر تک کا وقت. ہمارے پاس عصر سے مغرب کا وقت رہ چکا ہے، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا اس کے بعد بھی 14 صدیاں گزر چکی ہیں. تو ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں. جتنے قیامت کے قریب ہیں اتنے فتنے ہماری طرف زیادہ آئیں گے. اور اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو یہ جو ابھی پڑھی ہے پہلے نمبر پہ، جس میں یہ فرمایا ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن اس کو شاید اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کفر میں کس طرح کنورٹ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ فتنے بہت ہی زیادہ ہوں گے. ان فتنوں میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا یہ پہلے دور سے ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایسی کوئی بھی چیز لازم نہیں کی جاتی، ایسا کوئی بھی حکم ہمیں نہیں دیا جاتا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر یہ فتنے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان فتنوں میں کوئی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے تو نہ کر سکے، تھوڑی سی محنت کے بعد کر سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے فتنے پہلے ہوتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. انہی فتنوں میں سے یہ جو فتنے کئی طرح کے ہیں. فتنے کو ہم آزمائش کے معنی میں لے رہے ہیں اس وقت. بعض ایسے ہیں جو فکری سطح کے ہیں. فکر اور سوچ کا تعلق جو ہے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ فتنے ہمارے عقیدوں، ہماری سوچ اور فکر کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یعنی جو آدمی اس فتنے کا شکار ہوگا، اپنے آپ کو کور نہیں کر سکے گا، تو اس کی سوچ اسلام سے، دین سے دور چلی جائے گی. اسی طرح بعض فتنے ایسے ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے لیکن عمل سے ہے. آج کل بہت سارے ہیں عملی طور پہ. کچھ فتنے ایسے ہیں جن کا تعلق یعنی فکر اور عمل کے ساتھ ہی تہذیب کے ساتھ ہے، ہمارے پورے کلچر کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ. کچھ فتنے ایسے ہیں جو علمی لین سے، جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، وہ علم کے ساتھ ہو کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. تو فتنے مختلف جہتوں سے آ رہے ہیں اور مختلف چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ ہم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. عملی جیسے موبائل ہے، موبائل یوز کرتے ہیں نا ہم، آزمائش ہے، صحیح استعمال کریں گے یا غلط استعمال کریں گے. تو جو بھی اتنی چیزیں ہیں، نئے مسائل ہیں، نئی مارکیٹ ہے، معاشی سسٹم ہے، عمل سے ان کا تعلق ہے. علمی فتنے سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں ہیں. اس کی وضاحت بھی ضروری ہے.
علمی فتنے کو تھوڑا میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. باقی چونکہ ہمارا موضوع فتنے سے متعلق نہیں ہے، ہمارا موضوع حدیث ہے، اور حدیث کے بارے میں بھی کچھ ایسے فتنے اور آزمائشیں ہیں، اس لیے پہلے بریفلی تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تعلیمی یا علمی اعتبار سے جو فتنے ہیں، یہ آج کل کے جو فتنے اس وقت خاص طور سے جدید تہذیب اور مغربی تہذیب کہہ لیں، ان کی طرف سے جو آئے ہیں، ان میں سے ایک سب سے، میں یہ سمجھتا ہوں، ان میں سے سب سے خطرناک فتنہ ہے. کس طرح ہے وہ اب آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں، جو علم ہے، جو تعلیم ہے، جو فن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے، علم دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک وحی پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ سارا کا سارا اس کو ہم دینی علم کہتے ہیں. بعض علم ایسے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اس کے تجربے، اس کے مشاہدے کی بنیاد پر، جیسے سائنس کا علم ہے، اس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں، اصلی علم کہتے ہیں. لیکن ہیں تو دونوں اللہ ہی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے ذہن میں ڈالا ہے، اسی لیے وہ تجربے کر کے، مشاہدے کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکا. اب مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو جدید تہذیب ہے، اور خاص طور سے مغربی تہذیب، اس نے تعلیم کو ایک سب سے بڑا فتنہ بنا کر پیش کر دیا ہے. اب آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دین کی طرف سے علم سیکھنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے کس علم کو سیکھنا لازمی اور فرض ہے؟ ظاہر ہے جو سب سے افضل ہوگا. سب سے افضل کون سا علم ہے؟ دینی علم ہے، وہ فرض ہے. جو آپ نے اسکولوں میں اور اداروں میں جہاں پر بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. بس یہ بات ٹھیک ہے، حدیث چونکہ حدیث ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا علم ایسا ہے جس کا سیکھنا سب کے اوپر فرض ہے، اور کون سے ایسے علوم ہیں جن کا سیکھنا سب پر فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں. فرض کفایہ سمجھتے ہیں، جیسے نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر ادا کر لیں گے تو سب سے وہ فرض ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو ایک مسلمان کے جنازہ میں شریک نہ ہونے کا تمام محلے والے یا گاؤں والوں پر گناہ ہوگا. لیکن اگر چند لوگ کر لیتے ہیں تو سب سے ختم ہو جائے گا. علم دین حاصل کرنا سب کے اوپر فرض ہے. کتنا؟ جس میں ہم اپنی عبادت کر سکیں، اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھ سکیں. نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو نماز کے مسائل وہ بھی آنے چاہیے. ایمان لانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ایمان کے مسائل، ایمان کیا چیز ہے وہ ہمیں علم ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص جو کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کیا اس کا دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں پائی جا رہی، اس کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو 24 گھنٹے میں جو کام ہم سر انجام دیتے ہیں ان کا علم، اتنا علم حاصل ہونا سب پہ ضروری ہے کہ بندہ حرام سے بچ جائے، حلال کو اختیار کر لے، اپنے فرائض اور واجبات کا علم ہو. باقی یہ جو تفصیلی علم، عالم بننا، اس سے زیادہ وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ کے درجے کا ہے. کہ بعض لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو گہرا علم حاصل کریں تاکہ پوری سوسائٹی کی ضرورت کو پورا کریں. اب آ جائیں عصری تعلیم کی طرف. دیکھیں عصری علوم میں مختلف فیلڈز ہیں. آج کل تو فیلڈز بہت زیادہ ہو گئی. ہم چند ایک کی مثال لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل ہے. میڈیکل اور طب یہ انسانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے اس میں بیماری بھی آتی ہے. تو بیماری کو دور کرنے کے لیے اسباب کے درجے میں ہمیں میڈیکل جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، طب کو اختیار کرنا پڑے گا.
تو عوام کی، سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر، اتنے جو طبیب ہیں وہ ہونے چاہیے جو ان کا علاج کر سکیں۔ اسی طرح ہماری دفاع کی ضروریات ہیں، دفاعی ضروریات ہیں، تو اسلحہ وغیرہ بنانے کا یا جو دفاعی امور سے جو تعلق رکھتے ہیں، امور خارجہ، وزارت خارجہ کے بارے میں جو علوم ہیں وہ کم سے کم اتنے لوگوں کو آنے چاہیے کہ جو پورے ملک کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ لینگویج ہے، ترجمانی کی ضرورت پڑتی ہے، کم سے کم اتنے لوگ تو ہوں کہ اگر ضرورت پڑے تو ترجمان مہیا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو علوم ہیں یہ فرض کفایہ یا واجب کفایہ کے درجے میں ہے۔ اتنے لوگ ہوں، ساری قوم کو پیچھے نہ لگا دیا جائے، اتنے لوگ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو دینی علوم ہیں اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہر مسجد میں، ہر محلے میں کروایا۔ صحابہ کرام کو نگران بھی بنایا، بچوں کو بھی تعلیم دی، خواتین کو بھی تعلیم دی، ہر بندے کو تعلیم دی ہے اس کی۔ لیکن جو دوسرے علوم تھے اس کی ہر ایک کو تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس وقت مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے، یہودیوں سے خط و کتابت ہوتی تھی، تو جب ان کی زبان میں کوئی خط کہیں باہر سے آتا تو آپ کو انہی کا ترجمان بلا کر اس کو سننا ہوتا، پھر جواب لکھوانا ہوتا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کی زبان سیکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے 2-3 ہفتے میں، چند دنوں کے اندر انہوں نے محنت کی۔ بڑے ذہین اور بڑے علم والے صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے چند دن کے اندر وہ زبان سیکھ لی۔ اب یہ دیکھیں کتنے صحابہ کو یا کتنے لوگوں کو سکھائی زبان؟ ایک کو، ضرورت پوری ہوگی۔ اسی طرح کچھ آپ کو مثالیں ملیں گی جدید جو اسلحہ تھا اس وقت ان کو سیکھنے کی، ان کو سیکھنے کے لیے 1-2 بندوں کو بھیج دیا گیا تاکہ وہاں سے سیکھ کر آ جائیں۔ لکھنا پڑھنا یا چھوٹا حساب جو ہے یہ تقریباً ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا علم ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کے، قریش کے جو قیدی آدمی قید ہو گئے تھے، ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا تھا کہ وہ چند بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ انہوں نے چند دن میں لکھنا پڑھنا سکھایا اور وہ آزاد ہو کر چلے گئے۔ اب ان میں تفریق کرنے کی اور اپنے ذہن میں فرق پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہم یہ فرق پیدا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ جب پالیسی صحیح نہیں بنے گی تو پوری قوم جو ہے اس کا رخ سیدھا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں بہت سی ناہمواریوں کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پہلی غلطی ہم نے یہ کی ہے کہ جو فرض علم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اپنی فرض کی سطح تک بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہر بندہ اندازہ کر سکتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ جس کو فرض کہا گیا تھا اس کو چھوڑ کر جس کو فرض قرار نہیں دیا گیا اس کو علم کا درجہ دے کر اس کو فرض بنا لیا گیا ہے، اور پھر اس میں ہر مرد اور عورت کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچنے کی ایک دوڑ لگا دی گئی، اور اس میں ایک کمپٹیشن اور کا نظام بنا دیا گیا چونکہ اس کو لازم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں بات آئی۔ اس کے اپنے کچھ نقصانات ہیں لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، جائز تو ہے نا، ہر بندہ یا ہر مرد یا عورت وہ اگر ڈاکٹر یا انجینئر یا اکاؤنٹس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کر لے، لیکن اس سے خرابی کیا پیدا ہوئی؟ وہ یہ کہ ہمیں سسٹم یا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں دیا گیا۔ نظام اس وقت تعلیمی نظام ایسا ہے جو بالکل اخلاق کی دھجیاں اڑانے والا ہے، اور یہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین سے دور کرنے والا ہے، دین سے دور ہونے کی جرت پیدا کرتا ہے۔ دین سے دور ہونے کی عام آدمی میں یہ جرت نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ اس مرحلے سے گزر جاتا ہے اس میں جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دلائل بھی دیتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو 1400 سال میں کسی عالم نے بھی اس کو ٹھیک نہیں کہا، لیکن یہ بندہ
جو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ادارے ہیں، خاص طور سے کالج اور یونیورسٹی کے جو ادارے ہیں، اس میں ہم اخلاقی سطح کو دیکھ لیں، کتنی زیادہ ویلیوز اور اخلاقیات جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں مخلوط تعلیمی سسٹم کی وجہ سے۔ مخلوط تعلیمی جس میں عورت اور مرد یعنی اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں کسی پردے کا کسی چیز کا بھی خیال نہیں ہے۔ اب آپ جائیں کسی بالکل جو اکنامیکل یونیورسٹی ہے، یعنی ابتدائی، اور وہ کوئی مہنگی یونیورسٹی نہیں ہے، اس میں چلے جائیں، اس کا حال دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماحول کیا ہے۔ میں نے UMT سے MPhil کیا، اساتذہ سے اس دوران بہت کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ یہ سسٹم فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان بہت زیادہ دے رہا ہے، بہت زیادہ۔ اس وقت ہمارے لاہور میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں سے جن میں ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ سیکولرزم اور یہ جو بے دینی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں جی، اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف۔ اور خود بس اوقات یہ فخر سے سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ اسی جو شام والا کورس ہوتا ہے اس میں کورس کر رہے تھے، ان کا بیٹا تھا ادھر شالامار ہاسپٹل ہے نا جو شالامار، ان کی طرف، وہاں وہ جاتا تھا اسکول میں۔ اب یہ اسکول کا بچہ جو چھوٹا ہے، جو ابھی کالج لیول تک نہیں گیا، 7ویں 8ویں میں شاید پڑھتا تھا، اس کی ایک بچے سے دوسرے سے دوستی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو بچہ ہے، یعنی جو ان کے بیٹے کا دوست ہے، وہ یہی ایتھیسٹ بن چکا ہے اور بے دین۔ اس کو وہ فخر سے بیان بھی کرتا ہے، لیکن کلاس میں سب سے اچھے اخلاق بھی اس کے ہیں، بہت اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک اسکالر ہیں جو سوشل میڈیا پہ نا یہ جو دین کے عقلی جو احکام ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، یا عقلی توجیحات کو بیان کرتے ہیں، تو صحیح باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک دن شکوہ کر رہے تھے، شکوہ۔ اب جو آدمی اس فیلڈ کا ہوگا اس کو تو ظاہر ہے کہ زیادہ معلومات ہوں گی نا، جس کا کام یہ ہے کہ اس طرح کے اشکالات کا جواب دینا جو دین پر کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ، علماء کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، آپ لوگ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلاں کھیلتے رہو آپس میں، اور یہ لوگ جو ہیں آپ کی عوام کی جو اولاد ہے اس کو بے دین بنا رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو بالکل اس طرح کے اسکول ہیں، جیسے ان کا نام لینا شاید مناسب ہو یا نہ ہو، جو بالکل ہیں ہی ایسے لوگوں کے، سیکولر جو لوگ ہیں ان کے، یا وہ مغربی وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں سے متاثر ہیں، ان کے ہیں۔ لیکن جو عام اسکول ہیں پرائیویٹ زیادہ، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے۔ تو اب کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا تعلیمی سسٹم جو ہے وہ ہم اس وقت سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، لیکن ہم دنیا کے نفع کی خاطر چند سالوں کے یا کیریئر بنانے کے لیے اپنا بہتر، وہ بھی کوئی یقینی تو نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ وہاں پڑھے۔ اب FC کالج میں جس کا داخلہ ہو جائے گا وہ بہت خوش ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے FC کالج کن کا ہے؟ کن کا ہے؟ کرسچن کا ہے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی عیسائی جو ہیں بڑے زور و شور سے کام کر رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں اپنی باقاعدہ، اور دعوت ان کا جو طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا وہ اخلاقیات کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اخلاقیات کی، بلند اخلاقیات کی دعوت دی ہے، لیکن وہ لوگوں کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ جس کا ایسے ادارے میں داخلہ ہو جائے گا وہ سب سے ٹاپ۔ ہمارے پاکستان کی سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی کون سی ہے رینکنگ وغیرہ میں؟ لمز ہے، اس کا حالت تو آپ جانتے ہوں گے۔ گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی،
وہاں پر بھی کسی کا داخلہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن اس کے حالات کیا ہیں؟ آئے دن اخباروں میں خبریں آتی ہیں، منشیات سب سے زیادہ وہاں پہ، اخلاقیات کا بگاڑ ہے وہاں پہ۔ اب میں نے جو اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، UMT میں جاتے تھے، یہ یونیورسٹی پتہ کن کی ہے؟ نظریاتی لوگوں کی ہے، فکری اعتبار سے جو مضبوط لوگ تھے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، ہے ابھی بھی ہے میرے خیال سے۔ لیکن آپ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو جائیں، ایک ہے یونیورسٹی کے باہر سڑک، ایک ہے یونیورسٹی کے اندر اور اس کے اندر کا لان۔ آپ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوں گے آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ پاکستان میں ہیں، آپ کو لگے گا کہ کسی یورپی کنٹری میں آ چکے ہیں۔ یہ بالکل ایسی یونیورسٹی ہے جس کو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، یعنی تھوڑا سا جن کے پاس پیسہ ہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اب ایک چیز لازمی بھی نہیں تھی، پھر اس کو لازم کیا گیا، اس کو پھر خواتین کے لیے بھی لازم کیا گیا، اور اس کو ماحول بھی پھر ایسا دیا گیا جو قاتلانہ ہے۔ یعنی ایک بندہ ایک تھوڑے سے فائدے کا کیسے سودا کر سکتا ہے اپنے ایمان کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہی فرمایا نا کہ وہ ثمن قلیل، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے تھے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ بئس ما اشتروا بہ ثمنا قلیلا، ان کی پہلے سپارے میں ہی کئی بار اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے کہ ثمن قلیل، تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اپنی دنیا کو اپنے دین کو بیچ دیا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے معاہدے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ تو اس تعلیمی سسٹم کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ہمیں ایک میم نے اسی یونیورسٹی انہوں نے بتایا، استاد تھے، ایک لڑکا ان کے پاس آیا شکایت لے کر کہ اس کو 2 لڑکیاں تنگ کرتی ہیں، 2 لڑکیاں اس کو تنگ کر رہی ہیں۔ تنگ کس لیے کرنا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے ان کے والدین کو بلا لیا، اساتذہ نے مشورہ کر کے، ان کے سامنے بات رکھی، تو والدین کا جواب سن کے بھی آپ حیران ہوں گے۔ پہلے تو حیرانگی اسی پہ ہونی چاہیے نا کہ لڑکا یا لڑکی میں حوصلہ تنگ کرنے کا زیادہ ہوتا ہے یا لڑکے میں، لڑکی یا لڑکے میں سے، لیکن ماحول دیکھیں ایسا بن چکا ہے۔ والدین کا جواب یہ تھا کہ جوان ہیں، بچے ہیں، ان کو حق ہے اپنا پارٹنر چنیں۔ یہ جواب ایک اسلامی ملک میں رہنے والے والدین کا ہے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے تو 1-2 آ رہی ہیں، لیکن آپ جا کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ وہاں پر لباس کیسا ہے، اور آپ کو کسی جگہ بھی، یعنی آپ کو جگہ جگہ پہ، یہاں پر بھی، وہاں پر بھی، وہاں پر بھی، سب اکٹھے بیٹھے نظر آئیں گے کھیل کود کرتے ہوئے، اور لباس بھی آپ دیکھ لیں۔ تو ایسی کون سی آفت آ گئی ہے، یا اس چیز کو کس نے فرض کیا ہے، یا یعنی تعلیم نے اس کو فرض کیا کہ بھئی تم اس طرح سے یہ تعلیم حاصل کرو گے تو پھر تو آؤں گے ورنہ نہیں۔ کیا علم طب کے لیے ایسی مثالیں موجود ہیں جو اچھے طریقے سے اخلاقیات کے ساتھ، دینداری کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں اور بڑی انتہا درجے کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کو اب ناسا کا نام لیا جاتا ہے سائنس میں، ناسا کے اندر ایسے لوگ مسلمان سائنٹسٹ ملیں گے جو بڑے باشرہ طریقے سے رہتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہوئے۔ تو علم تو اس چیز پر مجبور نہیں کرتا، ہمیں ماحول ایسا دیا گیا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے، ہمیں وہ منظور ہے۔ اگر کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ اخلاقیات کو باقی رکھنے کی فکر کریں، تو اس کی طرف جاتے نہیں ہیں، اس کی طرف نہیں جا رہے کیونکہ وہ ابھی رینکنگ میں نیچے ہے۔ تو یہ دنیاوی جو قربانی ہے نا، تھوڑی سی دینی پڑے گی ہمیں،
ایک پہلے صحافی تھے، وہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا نام رکھا تھا محمد اسد، آپ جانتے ہوں گے انہیں۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان میں بھی ان کو کچھ ذمہ داریوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ جی، امریکن تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ، یعنی اس میں شاید اپنے مسلمان ہونے کی انہوں نے کارگزاری بیان کی ہے۔ چونکہ صحافی بھی تھے اور پوری دنیا کے جو حالات ہوتے ہیں ان سے واقف بھی تھے، خاص طور سے مسلمانوں کے حالات پہ، علم پہ انہوں نے کافی مطالعہ کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا حل کیا ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا، سیاسی اعتبار سے، اسی طرح معاشی اعتبار سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ چند سالوں کے لیے مسلمانوں کو اپنی یعنی ان کی برتری کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی پسماندگی کو تسلیم کر لینا چاہیے چند سالوں تک۔ ایسے ہی ان کے پیچھے دوڑتے نہ رہیں، بس تسلیم کر لیں کہ ہاں ہم اس وقت پیچھے ہیں، اور پھر اپنا نئے سرے سے کام شروع کر دیں اوپر آنے کے لیے، لیکن اپنے انداز سے کریں۔ انہوں نے صرف اتنی بات لکھی ہے کہ چند سالوں تک قبول کر لیں۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے اگر اس وقت وہ اوپر نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ محنت کر کے اسی کے ذریعے سے ترقی کریں گے، نہ کہ ہم آپ کی چیزوں کے ذریعے سے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، جو اس وقت انہوں نے مغرب کا ماحول دیکھا تھا، اس وقت پورا فلسفہ ان کے سامنے تھا جدید۔ ان کے شعر ہیں نا وہ کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنے آپ کو مغرب پر قیاس نہ کرو، ہماری جو ترقی اور ترکیب ہے وہ خاص انداز سے ہونی ہے۔ پھر آگے وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس سے آگے والا جملہ کہ ان کا ان کی جو ترقی ہے اس کا انحصار تو ان کی قوم کے اوپر، افراد کے اوپر، اور جو جدید تہذیب ہے اس کے اوپر ہے، ہمارا اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہماری ترقی تو قرآن و سنت پر چلنے میں ہے۔ ایک بالکل ظاہری مثال جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام تعداد میں تھوڑے تھے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، اس وقت بھی یہ روم اور فارس جو تھے سب سے آگے تھے، تعداد میں تھوڑے ہیں، سامان میں تھوڑے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا۔ ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ وہ اپنے ایمان اور عمل کے اندر پختہ تھے، اپنی چیز پہ ان کو مکمل اعتماد تھا، خود اعتمادی ان میں بھرپور تھی، علم و عمل میں پختہ تھے، ایمان میں پختہ تھے۔ آج ہم جتنی تعداد میں ہیں، پہلے شاید کبھی بھی ہماری اتنی تعداد نہیں تھی، اور اسلحہ اور فوج اور معیشت میں جتنے مضبوط ہیں مسلمان ممالک سارے، پہلے شاید کبھی بھی اتنے نہیں رہے ہیں۔ پاکستان تو الحمدللہ اسلامی وہ ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی نیچے ہیں، پھر بھی اوپر نہیں آ رہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ترقی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان کے لگائے ہوئے نعروں میں اور ان کے دیے ہوئے طریقہ کار میں ترقی میں پھنس چکے ہیں، اپنی چیز کو چھوڑ دیا ہے، یہ وجہ ہے۔ تو اب ایک دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ سسٹم ایسا ہے جس میں سے اخلاقیات ہماری خراب ہو رہی ہیں، ایمان کا دیکھیں، یہ ایسا سسٹم ہے جو عقل کو بھی اپیل کرتا ہے کہ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایمان کا تعلق عقل پہ نہیں ہوتا، ایمان تو بالغیب ہوتا ہے۔ عقل کہاں تک سوچ سکتی ہے؟ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایمان تو اس سے ماورا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان ہوتا عقل کے مطابق ہی ہے، لیکن اولاً ایمان بالغیب لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لاؤ۔ تو ایمان کا تعلق تو اس چیز کے ساتھ ہے، لیکن ہم یہ جو عقلیت پرستی ہے نا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری عقل ہی سب کچھ ہے، عقل سے ہم سب کچھ سیکھ لیں گے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور یہ اس کا اسپانسر کون ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تعلیمی سسٹم۔
تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کورسز ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، کورسز ہوں، لوگ فنون میں ترقی حاصل کریں، علم حاصل کریں، لیکن اپنے طریقے سے، غیروں کے طریقے سے نہیں، ورنہ ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے، دوسری طریقوں سب کو چھوڑ دیں گے، یعنی اپنا جو ہے وہ ہم بھول جائیں گے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہے اس وقت، نہ ہمیں اپنا پتہ ہے نہ غیروں کا پتہ ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں، اپنی چیزیں دیکھیں، اپنا جو اسلامی ہمارا دور ہے ترقی کا اس کو دیکھیں، ترقی کی بنیادیں کیا تھی اس میں، اور اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، علم کی بنیادیں کیا ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اپنا جو ہے پالیسی بنائیں۔ اور جو حضرات اسلامی تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں، اسلامی سے مراد اسلامی ماحول کے مطابق، ہمارے اپنے کلچر کے مطابق، ان کو وہ حضرات بنائیں اس طرح کے ادارے۔ اور یہ جو کئی صدیوں سے بگاڑ چلا آ رہا ہے، ظاہر ہے ایک دم سے بٹن دبانے سے تو صحیح نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت ہوگی، اس محنت میں اپنا اپنا حصہ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے ڈالتے جائیں۔ تو اس لیے جو حضرات سکول، کالج یا یونیورسٹی اس طرح کی بنا سکتے ہیں جس میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق ماحول دیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بنائیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں میں کچھ ایسے اداروں بھی جانتا ہوں، پڑھا بھی ہوں گا وہاں سے جی جہاں پہ کوئی نہیں بھی تھا، جی، لیکن چونکہ سوچ اور فکر ویسی ہی ہوتی ہے، سوچ فکر ہے نا، بالکل، نمبر کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کا تعلق مطلب اس چیز سے نہیں ہے کہ ادارہ کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ بیسیکلی جو ہماری جنریشن ہے، جیسے میری جنریشن ہے، جو کہ آگے مطلب جو ہمارے سے نیکسٹ آئے گی، وہ آگے سے ہمارے سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے، جی، وہ جتنی زیادہ ایڈوانس ہے وہ اتنی ہی زیادہ اس کو اس کی سوچ کے اندر وہ چیز انکلکیٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ یعنی یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ میرا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میں عورت کے اندر آزادی کی فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ مرد بھی آزادی کے نعرے لگاتا ہے، یہ آزادی کی سوچ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہے اسپانسر کرنے والا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے اندر سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم لوگ علم کی بات کا تو خیر ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ہم لوگ صرف فالو کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ جیسے پولیٹیکل بات ہو جائے گی، لیکن اگر فالو کرتے ہیں، بالکل، اگر اب عمران خان صاحب ہیں تو اگر اب انہوں نے اسلام کا نعرہ لگا دیا ہے تو ہم ان کو تو فالو کر رہے ہیں، پھر ہم ساتھ اسلام کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عام آدمی اسلام کا نعرہ لگائے گا تو ہم کہیں گے یار یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، یہ تو طالبان ہے۔ دیکھیں ہم صرف میجورٹی کو فالو کرتے ہیں۔ ہم نے جو بھی سسٹم بنانا ہے، جو بھی تعلیمی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی بنانا ہے، کسی بھی اعتبار سے بنانا ہے، اس کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ آج کل دنیا میں ایک یہ بھی بحث ہے نا کہ اخلاقیات کا سورس ہے تو وہ کیا ہے، اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے۔ ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن مجید میں، سنت میں ہر طرح کی بات موجود ہے۔ میں تو کبھی کبھی جب احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں نا، بخاری شریف، مسلم شریف، دوسری احادیث کی کتابیں، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا زیادہ علم، اتنی زیادہ رہنمائی کر دی ہے کہ ہمیں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، ماحول اس طرح کا بن چکا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ تو احادیث میں اگر دیکھا جائے نا، اس میں یہ رہنمائی بڑے پرزور طریقے سے کی گئی ہے کہ مرد اور عورت کو اکٹھا نہ ہونے دو۔ مرد اور عورت ہے یا نہیں ہے؟ احادیث آپ نے بھی سنی ہوں گی نا۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی ترتیب بنائیں، یا ہم دنیا کے موجودہ جو سسٹم ہیں ان کو دیکھ کر بنائیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا نظام موجود ہے، قرآن مجید میں، سنت میں رہنمائی موجود ہے، ہم اس کو دیکھ کے بنائیں۔ تو اس میں تو یہ پورا طے کرنے والی بات ہے نا، کوئی ایک بات تو ہے نہیں کہ صرف کو ایجوکیشن ہے، اس میں تو پورا سسٹم وہ جو ہے طے کرنے والی بات ہے۔ تو طے کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس سورسز کیا ہیں، ذریعے کیا ہیں؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ اس میں آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی مسئلہ ایسا پیش نہیں آیا جس کا حل اگر ہم قرآن و سنت میں تلاش کرنا چاہیں تو وہ نہ ملے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہمیں تو پولیٹیکل سسٹم پورا یہاں سے مل رہا ہے،
اب نے اپنی خارجہ پالیسی کیسے بنانی ہے وہ موجود مل رہا ہے. لوگوں نے قرآن و سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقعات ڈھونڈ کر پورا خارجہ پالیسی کا وہ نظام دے دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے سورسز یہ ہیں. پھر جس چیز کی, جس نظام کی, جس ادارے کی خرابیاں نظر آ رہی ہوں, ہم ایسا کریں کہ باقی نظاموں کو ذرا پیچھے رکھ کے ان سے مدد لی جا سکتی ہے سمجھنے میں, لیکن ان کو بنائیں, بنیاد بنائیں قرآن و سنت کو. قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اپنے اصول طے کر لیں. پھر کچھ چیز جو ہے وہ جس کی ضرورت پڑے وہ دوسروں سے بھی لے سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو, اس کے خلاف نہ ہو. ٹھیک, تو اس کو بنیاد بنائیں, پھر اپنا سفر یہاں سے شروع کریں. جی ایک بڑی سطحی سی بات ہے, مطلب اس کی بنیاد جو ہے کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی مطلب جس سطح پہ ہمارے تمام معاملات ہیں, جیسے آپ نے خارجہ پالیسی بتائی اور ہمارا تعلیمی نظام بتایا, یہ تو اس سے بہت کوسوں دور جو ہے وہ ہم لوگ جا چکے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا اصل رستہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم کسی اور کے راستے پہ چل پڑے. جی جی. ابھی یہ تعلیمی ادارے اور یہ خارجہ پالیسی اور یہ ساری اس طرح کی باتیں ہیں, تو اس طرح ہمارے یہاں ڈسکشن سے تو ہم تو نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے. مثال کے طور پہ میں نے تو یہ عرض کیا نا کہ اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر بندے نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے. اب میں نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے, میرے سامنے دو آپشن ہیں. ایک ادارہ بنسبت آپ کو دینی نظر آ رہا ہے, دینی سے مراد یہ ہے کہ اخلاقیات وہاں کچھ حد تک دوسروں سے محفوظ ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی رینکنگ زیادہ ہے لیکن اخلاقیات کا وہاں جنازہ ہے. تو میں تو یہ کر سکتا ہوں نا کہ اپنے بچے کو صحیح اسلامی سوچ دینے کے لیے, مستقبل اس کا ایمانی کرنے کے لیے, ایمان مضبوط ہو جائے, میں صحیح ادارے میں داخل کروا دوں. اتنا تو کر سکتا ہوں نا میں. بالکل پہلے اپنے آپ. ہاں, اس پہ پہلے اپنے آپ کو ہم دین کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ مخلص کر لیں. اپنے ہمارے دل کے اندر دین کا اخلاص بھی ہونا چاہیے, دینی غیرت بھی ہونی چاہیے. یعنی غیرت ہونی چاہیے کہ میرا تو دین ایسا ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی بات کا حل موجود ہے, میں کیوں دوسرے کی طرف جاؤں. جیسے ہم کبھی کسی کو غصے میں کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ سے لے کر کھاتا ہوں, میں کسی سے لے کر تو نہیں کھاتا نا, کیوں میں اس کی بات جو ہے مانوں. کہتے ہیں نا کبھی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے. تو ہمارا دین ایسا ہے کہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسئلہ یہیں سے پیش آیا کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور پھر دوسری باتوں کی طرف چل پڑے ہیں. ہاں جی, یہ تو پھر ہوگا نا, جس سے لیں گے اس کے پھر ماننی بھی پڑے گی. ہاں جی, سیاسی سسٹم بھی ہے, اس کی بھی اصلاح ہونے والی ہے. میں نے چونکہ شروع میں یہ کیا, یہ ایک ساتھی کا سوال بھی ہے کہ یہ حدیث کی کلاس ہے, اس میں ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہماری یہاں مقصد نہ تو ایجوکیشن سسٹم ہے نہ ہی سیاسی سسٹم ہے. بات یہ صرف ایک مثال دی گئی ہے, چونکہ فتنے کی بات ہو رہی تھی, فتنوں کے بارے میں ایک اہم مثال دی گئی ہے آپ کے سامنے, تو تاکہ کسی کے ذہن کو اپیل کرے تو وہ اس کو درست کرنے کی طرف قدم بڑھائے اپنا. ٹھیک ہے. اچھا, جب فتنوں کی بات آئی ہے تو اس وقت موجودہ دور کے جو فتنے ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں, جب دین سے دور کریں گے تو ملک سے بھی دور کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دین سے تو دور ہوں لیکن اپنے ملک کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ بڑے مخلص ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی مخلص بھی ہوگا پھر بھی نقصان کر دے گا. ان میں سے ایک فتنہ جس کا تعلق ہمارے سبق کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث مبارکہ کو, یا ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جو حدیث مبارکہ کو نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو عرف عام میں یا ہمارے تعلیمی عرف میں انکار حدیث کا فتنہ کہا جاتا ہے. انکار حدیث, چونکہ ہم نے ٹاپک یہی شروع کرنا ہے حدیث کو, تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فتنہ کیا ہے اور کہاں سے پیدا ہو گیا ہے.
انکار حدیث کا مطلب کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید موجود ہے، ہمیں حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے ان کا۔ پھر ان میں بھی مختلف لوگ پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے بالکل انکار کر دیا کہ حدیث بالکل حجت نہیں ہے ہمارے لیے، دلیل نہیں ہے، صرف قرآن مجید۔ بعض لوگوں نے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو احادیث ان کو اپنے مطلب یا اپنے مقصد میں معاون نظر آئیں ان کو لے لیا، اور جو اپنے مقصد میں معاون نظر نہیں آئیں ان کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہ احادیث لیں جو ان کو اپنی عقل کے مطابق لگیں، جو بظاہر ان کو اپنی عقل کے مطابق نہیں لگیں ان کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں کی ایک بڑی شخصیت تھے سر سید احمد خان، وہ اسی طرح کے تھے بیچارے، اپنی طرف سے تو مخلص ہوں گے، لیکن ان کا جو واسطہ اس وقت پڑا تھا وہ اس وقت بالکل انگریز یہاں بیٹھا تھا برِ صغیر میں، تو ان کا واسطہ بالکل ان سے پڑا تھا۔ سائنس اس وقت بڑے زور و شور سے ترقی کر رہی تھی، نیچر، فطرت کا بڑا زور و شور تھا اس وقت۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو فطرت وہ یہ کہتے تھے کہ دین فطرت اور عقل کے مطابق ہے، لہٰذا جو چیز عقل اور فطرت کے مطابق ہوگی جو حدیث اس کو تو لیں گے، جو نہیں ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کو یا پھر چھوڑ دیتے تھے یا پھر اس میں تعویل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معجزات کی تعویل کی۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کو دیا جاتا ہے، معجزے کا مطلب ہے عاجز کرنے والا۔ معجزہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کے برابر نہیں لا سکتا، کیسا بھی معجزہ ہو۔ ہمارا قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بندہ بھی قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکا۔ تو معجزہ تو ہوتا ہی خلاف عقل ہے، ما فوق الفطرت ہوتا ہے، عام بندہ لا ہی نہیں سکتا وہ۔ تو لیکن جب اس طرح کی روایات یا آیات بھی جن میں معجزات کا ذکر ہے، انہوں نے ایسی تعویل کی کہ جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، نہ حدیث میں بیان کی گئی، نہ ہی اس کو آج تک کسی بھی عالم نے بیان کیا۔ یہ دیکھیں، یہ فتنہ ہے جو اس انداز سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جو احادیث تھیں، لوگوں نے ان کو یا تو ضعیف کہہ کر، کمزور کہہ کر، حالانکہ وہ ضعیف نہیں تھی، صحیح تھی، ان کو رد کر دیا، یا پھر بالکل یہ کہہ دیا کہ حدیث کو یعنی دین کو سیکھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی اس کی تاریخ ہمارے سامنے آئی کہ آنی چاہیے کہ انکار حدیث یا حدیث کو نظر انداز کرنے والا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے۔ مختصراً میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو صحابہ کرام کے دور اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کی لہر آئی، پھر صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کی محنت سے یہ دب گیا، ختم۔ اور اس کے بعد جو لہر آئی ہے وہ اس وقت آئی ہے فتنہ انکار حدیث کی، جب مغرب کی ترقی شروع ہوئی ہے اور انہوں نے استعمار یعنی ملکوں کو غلام بنانا شروع کیا، وہاں پر حملے کیے، ان پر قبضے شروع کیے، پھر وہ جہاں پر جاتے تھے وہاں جا کے لوگوں کے نظریات پر بھی اثر انداز ہوتے تھے، چنانچہ اسلامی نظریات پر بھی اثر انداز ہوئے۔ پہلے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اشکالات کیے، جب دیکھا کہ قرآن مجید پر تو کچھ ہو نہیں سک رہا، پھر انہوں نے حدیث کے اوپر شروع کر دیے۔ تو اس وقت دوبارہ اس کی لہر آئی جو اب تک چل رہی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن بہرحال ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں خوارج آپ نے سنے ہوں گے، خارجی ایسے لوگ تھے جو سنت کو نظر انداز کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں معتزلی ایسے لوگ تھے جو حدیث اور سنت کو نظر انداز کرتے تھے، اپنی عقل کے ذریعے سے قرآن مجید کی تشریح کرتے تھے، جو ان کو اپنی عقل کے مطابق لگتا تھا وہ ٹھیک ہے، جو اپنی عقل کے مطابق نہیں لگتا تھا تو ان احادیث کو وہ نہیں لیتے تھے، ختم، چھوڑ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔
جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، نماز اور روزہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز رہ جائے یا روزہ کسی دن نہ رکھ سکیں، رمضان المبارک کا روزہ، تو اس کی قضا کرنا ہوتی ہے۔ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں نماز روزہ نہیں ہوتا، لیکن روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے، نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز کی قضا ہے یا روزے کی قضا ہے یا نہیں۔ روزے کی قضا کے بارے میں ہے کہ جب تم مریض ہو یا مسافر ہو تو روزے کو قضا کرو۔ جو خارجی تھے، خارجی جو ہوتے تھے، وہ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی قضا کرتے تھے، یعنی اپنے ذہن سے انہوں نے کہا کہ جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی بھی ہونی چاہیے، نماز اس سے بڑا فرض ہے۔ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بات ٹھیک لگے گی نا، عقل کی حد تک، جب تک حدیث کی طرف سے روشنی نہ ہو، یہ بات اتنی دلیل کی حد تک ٹھیک لگے گی کہ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز روزے سے بڑا فرض ہے۔ جب روزے کو قضا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان ایام کی وجہ قضا ہونے کی وجہ سے، تو نماز تو اس سے بڑا فرض ہے، نماز کو بھی قضا کا حکم ہونا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ چنانچہ ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے یہ سوال کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی پوچھا، کیا تم حروری تو نہیں ہو؟ حروریہ تو نہیں تھی، حروریہ ان خارجیوں کو کہتے تھے کیونکہ یہ حرورہ ایک جگہ تھی، وہاں جا کر انہوں نے اپنا قیام کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم حروری تو نہیں ہو، خارجی تو نہیں ہو؟ پھر انہوں نے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے کہ روزے کی ان دنوں میں قضا کرنی ہے، ان دنوں کے بعد جو قضا ہو جائے، اور نماز کی نہیں کرنی ہے۔ تو تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، حدیث مبارکہ کو نظر انداز کرنے کی، یہ صحابہ کرام کے دور میں اس طرح ہوا تھا، لیکن صحابہ کرام نے بڑا ان کا رد کیا، سمجھایا، دلیل سے بھی قائل کیا۔ اور میں آپ کو کچھ مثالیں انشاءاللہ دوں گا اگلی کلاس میں، جس میں صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا بڑی سادہ سی مثالوں سے۔ مثال کے طور پر حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، واعظ نصیحت کر رہے تھے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی آیا، اس نے سوال کر لیا، سوال نہیں کیا بلکہ ایسے ہی ذرا نفرت سے یا بے پرواہی سے ایک جملہ بولا کہ بھئی آپ کیا ادھر ادھر کی باتیں بیان کر رہے ہو، اللہ کا کلام بیان کرو۔ حالانکہ وہ احادیث سنا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور ہمیں اللہ کا کلام قرآن مجید بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ انک امرؤ احمق، یعنی تم بے وقوف آدمی ہو، تم یہ تو دکھاؤ کہ قرآن مجید میں نماز کی رکعت دکھا دیں، کہاں پر ہیں؟ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ نماز کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کریں، لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، نماز کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہے کہ کیسے پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی۔ زکوٰۃ کی مقدار کا ذکر نہیں ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کون کون سے مال سے دینی ہے۔ حج کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ بہت سے احکام ہیں جن کی تفصیلات کا علم قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف اصول حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ کرو، لیکن کرنا کیسے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے بڑی سادہ مثال دے کر یہ سمجھایا کہ دیکھو قرآن مجید میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، قرآن مجید اصولی حکم دیتا ہے، اس کی تشریح اور تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکام کے، اپنی احادیث کے ذریعے سے کی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مثالیں دے کر بھی اور بھی ذریعے سے انہوں نے سمجھایا۔ تو پہلا جو دور تھا وہ تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا تقریباً۔ معتزلہ کا ذرا تھوڑا سا لمبا چلا تھا لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جب سے یہ یورپی اقوام نے دوسرے ملکوں پر قبضے کی کوشش کی تو اس وقت سے یہ کام دوبارہ شروع ہو گیا، اور مختلف نظریات جو ہیں وہ ان کے آئے، جن میں آج جو زیادہ
زور و شور سے نظریہ پھیلایا جا رہا ہے اور جس سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے ایسے حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی، لہٰذا قرآن مجید تو محفوظ ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے، حدیث مبارکہ کے بارے میں ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے قابل عمل بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو یونیورسٹیوں کی مثال دی، ایک یونیورسٹی میں یہ حقیقی واقعہ ہے، ایک پروفیسر آئے، انہوں نے پہلے طالب علم کے کان میں ایک بات کہی، اسے کہا کہ اگلے طالب علم کے کان میں کہنا، پھر اس کو کہا کہ آپ اگلے کے کان میں کہو، جب آخری پہ پہنچا اس سے کہا کہ ہاں بھائی کیا بات میں نے کہی ہے، تو بات کچھ کی کچھ ہو چکی تھی، مفہوم ہی چینج ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں ایک پروفیسر آ رہا ہے، اس نے بات ہی اس طرح شروع کی اور پھر کہا کہ یہ دیکھو حدیث مبارکہ کو تو لکھ کر بھی اور اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا، اور وہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں اب کلاس میں آپ دیکھ لو کہ وہ محفوظ نہیں رہتی، اس کا مفہوم محفوظ نہیں رہتا، تو یہ حدیث جو ہے وہ اتنی صدیوں کے بعد کیسے محفوظ ہوگی؟ بڑا مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب اسی وجہ سے، اس جیسی مثالوں کی وجہ سے میں نے یہ تعلیمی سسٹم پہ سوال اٹھایا کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور ایک یہ چیلنج ہوگا ہماری طرف سے کہ جیسے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا ایسے ہی حدیث مبارکہ کے اوپر محنت کر کے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ پر کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا جس میں اس کو لکھ کر محفوظ نہ کیا گیا ہو، کوئی دور بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ان کے شاگرد، پھر آگے تو اس کے بعد سے تو یہ بڑی کتابیں جو اس وقت موجود ہیں، بخاری، مسلم شریف وغیرہ، وہ لکھی گئیں، تو حدیث مبارکہ پر کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اس کو لکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی 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 جیسے حدیث کی آپ نے بات کی ہے، حدیث کی ہے، ایک عام کامن پرسن کے اندر یہ خیال آ جائے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے اس چیز کو، جی، لیکن اگر آپ دیکھیں سب ایگزامپل یہ سفیر احمد خان کی، تو آئی وڈ سے کہ وہ ایک علم خان کے پاس جی نالج کا ایک حدیث کے شعبے سے گزر کے گئے، اور اسی طرح اور بھی علماء جو ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ آف دی اسٹریٹ انہوں نے بات کر دی، انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ ہے۔ جی جی ہم ایز اے لے مین، ایز اے کامن پرسن، ہم تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دے آر گون تھرو دا پروسیس آف علماء اینڈ کورس اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ دین اس کے بعد جا کے وہ انکار حدیث ان وے کرتے ہیں۔ اس کی کیا، اس کو مغرب کو بلیم کرنا چاہیے؟ میں نے درمیان میں عقل کی بات کی ہے نا، جدید دور کا جو ذہن ہے وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں جو چاہوں خود سیکھ سکتا ہوں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے سب کچھ، میں سرچ کروں گا اور ایسے اس کو سیکھ لوں گا۔ لیکن اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے، دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی، کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر سیکھے آ سکتا ہو۔ اگر کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا ہے تو وہ استاد کے بغیر، صحیح طریقے سے سمجھے بغیر نہیں آئے گا۔ کسی کو زیادہ سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، کسی کو کم۔ اس ذہن کی، ایسے لوگوں کی پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے علم دین کو اتنا ایزی اور آسان لیا۔ ایک تو ہوتا ہے سطحی علم، ایک ہے گہرے علم کو انہوں نے اتنا آسان لیا کہ انہوں نے بغیر اساتذہ سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو انہوں نے سمجھا آسان ہے، عربی سیکھ لی آ گیا، اردو سیکھ لی آ گیا، انگلش سیکھ لی آ گیا، اور پھر سیکھا، اس کے اوپر اپنے نظریات کو انہوں نے تعمیر کر لیا۔ یہ بڑی پرابلم رہی ہے اس ذہن کی۔ تو اس طرح کے جو لوگ آپ کو اکثر ملیں گے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کسی جید عالم سے سیکھ نہیں سکے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی اس میں ایک چیز اور ہے، جس طرح بھی آپ نے بتایا سر سید احمد خان کے متعلق، جی جی ابھی تک مطلب یہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ وہ مطلب ہاں جی، یہ کتاب مجھے دکھائیے گا، اربعین نووی۔ جو سر سید احمد خان ہے وہ احادیث انکاری ہاں جی، مطلب ان کو تو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ تو اگر نہ ہوتے تو مسلمان تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں میں ہندوستان میں۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔
اربعین نووی ہے، امام یحییٰ بن شرف الدین نووی۔ امام نووی بہت مشہور ہیں، تو آپ یہاں جو مکتبہ ہے اکیڈمی میں، وہاں سے بھی یہ کتاب مل جائے گی، اردو بازار سے اگر لینا چاہیں تو وہاں سے بھی مل جائے گی۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ مکتبہ خدام القرآن لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی پکچر میں شیئر کر دوں گا، اگر پی ڈی ایف میں ملی تو پی ڈی ایف بھی شیئر کر دوں گا، انشاءاللہ گروپ میں اس کی تصویر شیئر کر دیں گے۔ علامہ نووی کے نام سے مشہور ہیں، مکتبہ خدام القرآن لاہور سے مل جائے گی۔ اس میں ترجمہ بھی ہے اور تھوڑی اس کی ترجمہ ہے، صرف تشریح میں خیال نہیں ہے جی۔ 40 سے زیادہ احادیث ہیں اس میں مختلف موضوعات کی، اور اس میں ترجمہ بھی ہے، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے جی۔ اور کس ساتھی کا سوال ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ سر صحیح ہے وہاں خان کے بدلے جی جو انکار احادیث ہیں ان کو کار ہونا چاہیے، جس کی جو اچھی چیزیں لگی ان کو مطلب وہ اپنا لیا، جو نہیں لگی وہ لگانے کے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اگر میں اپنی بات کروں، مجھے تو یہ آپ کی منہ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں اس طرح کی بات میں، ادروائز تو انہیں مطلب اس طرح پیش کیا گیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہندوستان آزاد ہی نہ ہوتا، پاکستان قائم نہ ہوتا، تو لائک اس طرح کر کے یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں اور ذرا گہرائی سے سمجھنے والی باتیں ہیں، سبق میں ہم یہ نہیں کر سکتے، ذرا موضوعات سے ہٹ کے ہیں نا، تو اگر آپ اکیلے میں پوچھیں گے یا بعد میں پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور کس ساتھی کا سوال ہو؟ کلاس کا پوچھنا تھا، کلاس کے 7:30 بجے ہوا کرے انشاءاللہ۔ 6 بجے آیا تھا، ہمیں جو ٹائم ٹیبل دیا تھا نا، اچھا نہیں، میں نے میسج 7:30 کا کیا ہوا تھا گروپ میں۔ لوگوں نے نہیں پڑھ سکے، اچھا 6:30 کے حساب سے چلتے رہے، تو آئندہ کے لیے 7:30 انشاءاللہ اگر جب سے مغرب کا اگر ٹائم ذرا آگے ہوا تو پھر آگے بھی کر لیں گے، لیکن تب تک انشاءاللہ 7:30 تک۔ ٹھیک ہے جی، آپ حضرات کے ذہن میں فقہی مسائل بھی جو آتے ہوں ان کو نوٹ کر لیا کریں، اور پھر کلاس کے بعد یہ کلاس میں آ کر پوچھ لیا کریں۔ خاص طور سے آج کل ہمارے ہاں نکاح، طلاق اور ان سے متعلقہ مسائل کافی ہوتے ہیں، تو جیسا بھی آپ کا مسئلہ ہو، عبادات یا معاملات کے بارے میں ان کو نوٹ کر لیا کریں، تو انشاءاللہ کلاس میں یا کلاس کے بعد اس پہ گفتگو کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی، ہم انشاءاللہ فقہی مسائل بیان کریں گے، اس میں پھر ان کی جو آراء ہوں گی فقہائے اربعہ کی وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔